السلام علیکم فرینڈز، میرا نام اسد اللہ ہے اور میرے ساتھ آج موجود ہیں ڈاکٹر راشد جہانگیر صاحب، جو کہ ایک پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ ہیں۔ تو ابھی ان سے بات کرتے ہیں ٹرانسجینڈر ایکٹ کے بارے میں، کہ یہ جو ابھی نیا ٹرانسجینڈر ایکٹ کے بارے میں لوگ ڈفرینٹ باتیں یا ڈفرینٹ اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہیں، تو اس کے بارے میں کچھ کویسچن ہیں جو ڈاکٹر صاحب سے ہم پوچھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام جی۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ بیولوجیکل یا میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ٹرانسجینڈر ہے کیا؟ دیکھیں جی، ٹرانسجینڈر اٹ سیلف، اس کا تو بایولوجیکل سائنسز میں کوئی وجود نہیں ہے۔ سائیکولوجیکل کنڈیشن ایک ضرور ہے کہ جس میں انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ جی جو مجھے سیکس اسائن کیا گیا ہے میں اس سیکس سے میں ڈفرینٹ ہوں۔ یعنی کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ مرد پیدا ہوتا ہے یا ایک جو انسان ہے وہ عورت پیدا ہوتی ہے، اور وہ بلوغت کے بعد یا بلوغت سے پہلے یا کسی بھی سٹیج پہ خود کو کنسیڈر کرے کہ نہیں جی میں مرد نہیں ہوں، میں تو عورت ہوں، اور اگر کوئی اپنے آپ کو اس طرح سمجھنا شروع کر دیتا ہے تو یہ ایک نفسیاتی ڈس آرڈر، اس کو پہلے کہا جاتا تھا جینڈر ڈسفوریا، لیکن کچھ نادیدہ قوتوں نے اس جینڈر ڈسفوریا کو ڈس آرڈر سے جو ہے خارج کروا کے اب اس کو کہا کہ نہیں جی یہ ہیومن نیچر ہے۔ تو حقیقتاً تو یہ ایک ایب نارملٹی ہے، ذہنی ایب نارملٹی ہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی تخلیقی جو اس طرح کی خصوصیات کسی بھی انسان کے اندر موجود ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ اپنی سیکس جو اس کو پیدائش کے وقت اسائن کی گئی ہے وہ اس سے ہٹ کے جو اس کی خصوصیات ہیں، جیسے مرد کی مردانہ خصوصیات یا عورت کی جو فیمینائن خصوصیات، جس کو ہم یعنی عورت کی وہ خصوصیات کے جس میں بچہ پیدا کرنا ہے، یا مرد کی وہ خصوصیات کے جس میں فرٹیلٹی کا آ جاتا ہے جی، اگر وہ چیزیں نیچر کی طرف سے نہیں ہیں تو اس کو ہم پھر انٹرسیکس ضرور کہتے ہیں۔ البتہ جہاں تک جو ٹرانسجینڈر رائٹ ایکٹ ہے، تو ٹرانسجینڈر رائٹ ایکٹ میں جو لفظ ٹرانسجینڈر ہے اس کو انٹرسیکس سے ایک تو تبدیل کر دیا جائے جی، ہونا بھی اسی طرح چاہیے۔ اور جو انٹرسیکس ہے، انٹرسیکس کا ایک بایولوجیکل یا تخلیقی وجود ہے۔ جو ٹرانسجینڈر ہے، اگر اس میں ہر ایک شخص اس طرح کہنا شروع کر دے کہ نہیں جی میں مرد نہیں میں تو عورت ہوں، اور عورت کہنا شروع کر دے کہ نہیں جی میں عورت نہیں میں تو مرد ہوں لہٰذا مجھے ٹرانسجینڈر کہا جائے، اور کسی طرح کی کوئی تخلیقی کمی اس کے اندر موجود نہیں ہے، اور رب نے جو اس کو بنایا مکمل بنایا ہے، تو یہ پھر اللہ تعالیٰ کے نظام کے ساتھ ایک ٹکر ہے ہماری، یہ ہماری نیچر کے ساتھ ایک ٹکر ہے جی۔ تو یہ تو ٹھیک ہے، آپ نے ڈاکٹر صاحب بہت اچھا جواب دیا۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ٹرانسجینڈر یا سمجھ لیں کہ یہ میل اور فیمیل کے مڈ میں ان کے اندر جو کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں، تو یہ میڈیکل اس میں یہ جو ایکٹ ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ شاید یہ جو ہے وہ کوئی بھی آپ جا کے اپنا سیکس جو اسائن کرا سکتے ہیں، تو آپ کے خیال میں یہ ایسا ہونا چاہیے یا اس کا باقاعدہ طور میڈیکلی اس کا ایک کوئی فارم یا میڈیکلی اس کو جو ہے وہ ڈیفائن کیا جائے؟ دیکھیں جی، جب سیکس بھی اسائن ہوتا ہے تو اس وقت بھی ہمارے پاس کوئی نہ کوئی پروف ہوتا ہے۔ اس وقت پروف یہ ہے کہ جو آپ پیدائش کے وقت جو لوگ موجود ہیں وہ گواہی دیتے ہیں، وہ ایک ایکریڈیشن دیکھتے ہیں۔ اگر تو وہ ہسپتال کے اندر ہو رہا ہے تو وہ ڈاکٹر، نرسنگ سٹاف، پیرامیڈیکل سٹاف، اور خصوصاً جو ڈاکٹر وہ کیس دیکھ رہی ہے وہ ایک سرٹیفکیٹ جاری کرتی ہے کہ جی یہ میل بچہ پیدا ہوا ہے یا فیمیل بچہ پیدا ہوا ہے۔ اب جو کیسز بچے کی پیدائش کے ہسپتالوں میں یا میڈیکل سینٹرز میں نہیں ہوتے اور گھروں میں ہوتے ہیں، تو وہاں پہ جو مڈ وائف یا دائیاں ہوتی ہیں وہ اس چیز کا دیتی ہیں۔ اور جب سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے، اگر ہم اس وقت سے لے کے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک ہم دیکھیں، تو جب بھی انسان کی پیدائش کا وقت آتا ہے تو لازمی طور پہ عورت کو کسی نہ کسی نے اسسٹ کیا ہے، اس کو ہیلپ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی وسیلہ بنایا ہے۔ تو جو اسسٹنٹس میں جو لوگ شامل ہوتے ہیں تو وہ اس چیز کی تصدیق کرتے ہیں کہ جی یہ آیا میل بچہ ہے یا فیمیل ہے۔ تو اسی طرح اگر ایک بچہ جو ظاہراً جس مردانہ خصوصیات یا عورتوں کی خصوصیات سے پیدا ہوا، لیکن اس کے اندر ایک وہ محسوس کرتا ہے کہ جی میرے اندر ایب نارملٹی ہے اور جو جینون ہے اور ہو بھی سکتی ہے جینیٹیکلی، تو پھر اس کو وہ پروف کرے، اور اس کو پروف کرنے کے لیے جدید دور میں بالکل جی ٹیسٹ موجود ہیں، کیریوٹائپنگ موجود ہے، ہارمونل پروفائل موجود ہے،
پھر اسی طرح کافی سارے اور اس طرح کے ٹیسٹ موجود ہے کہ جس میں ڈگنیٹی کا بھی خیال رکھا جائے گا. اچھا سائیکولوجیکلی کافی ساری ٹیسٹنگ موجود ہے کہ جس میں انسان کا بلڈ لینے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی, اور اس میں نفسیاتی جو ماہر ہوتے ہیں یا سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں وہ محض باتوں کے ذریعے اس چیز کو پروف کر سکتے ہیں کہ جی واقعی جو چیزیں یہ ظاہر کر رہا ہے وہ جینون ہیں. تو اس کے لیے ایک مکمل جو ہے نا جی کمیٹی یا بورڈ تشکیل دیا جانا چاہیے ہر ضلع کے لیول پہ, اور جس کو انتظامیہ کا بندہ ہے, چاہے وہ ڈپٹی کمشنر ہے چاہے کوئی اور ہے, وہ اس کو ہیڈ کرے, اور باقاعدہ ایک ایکریڈیشن ہونی چاہیے, کیونکہ جو سیکس اسائن ہوتا ہے, سیکس اسائن کے لیے ہمیشہ ایکریڈیشن ہوتی ہے, اور کوئی بھی شخص جو ایٹ دی ٹائم آف برتھ جس کو جو سیکس اسائن ہوتا ہے, چاہے وہ انٹر سیکس ہیں, چاہے میل ہیں چاہے فیمیل ہے, اگر اس میں سے کوئی بعد میں چل کے بعد میں اپنا وہ سیکس کہتا ہے کہ نہیں جی آپ میرا سیکس چینج کریں, اور سیکس کی بنیاد پہ پھر میرا جینڈر جو ہے یا میرا سوشل رول ہے وہ بھی چینج ہونا چاہیے, تو وہ اگر چینج کروانا چاہتے ہیں تو اس کو ایکریڈیشن تو کروانی چاہیے جی. اور دنیا میں بھی اسی طرح ہی چل رہا ہے, دنیا میں بھی ایکریڈیشن ہوتی ہے, باقاعدہ سرٹیفکیشن ہوتی ہے. گو کہ کافی ساری اس طرح کی چیزیں ہیں, چونکہ جو غیر اسلامی اسٹیٹ ہیں وہاں پہ کراس ڈریسنگ اور اس طرح کی چیزیں موجود ہیں کہ جہاں پہ آزادی اظہار کا یا سو کالڈ ہیومن رائٹس کو سامنے رکھ کے یہ کام ہو رہے ہیں کہ اس کے در پردہ انسانیت کے ساتھ ایک بہت بڑا کھلواڑ کیا جا رہا ہے. لیکن ہمیں جو ہے ہمیں اپنے جو اصول ہیں وہ اس طرح وضع کرنے چاہیے کہ جو واقعی ہماری ریاست اور قانون کے مطابق ہوں, اور جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بگاڑ نہ پیدا ہو. ٹھیک ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ, آپ نے بہت ہی اچھی ایکسپلینیشن دی ہر کویسچن کی. تو دوستو اگر آپ کا کوئی بھی کسی قسم کا کویسچن ہے اس سے ریلیٹڈ تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور کریں, اور باقی اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیں. بہت شکریہ, اللہ حافظ.